الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر یہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اس نعمت کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک جماعت کے اوپر سے ہوا تو ان میں سے ایک صحابی نے ایمان کی نعمت کے اوپر، اسلام کی نعمت کے اوپر ان الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کی ایک عظیم نعمت کے اوپر اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی نعمت کے اوپر، ایمان کی نعمت کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا بنعمتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور یہ نعمت ہمارے لیے کافی ہے. ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت یہ ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہم روزمرہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس بات کو ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ خالی ہاتھ آیا ہے اور اس دنیا سے جب وہ جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اور آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے ایمان اور نیک اعمال، اعمال صالحہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر دو طرح کا ہے، ایک ہم زبان سے شکر ادا کریں اور ایک ہے ایمان کا حقیقی شکر. زبانی شکر یا حقیقی شکر تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی ہے، ایک زینہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہترین دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہمیں سکھلائی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بیدہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم کہ معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا اوصیک یا معاذ، کہ معاذ میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، کہ معاذ کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا مت چھوڑنا اللهم أعني على ذكرك، کہ اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے کے اوپر، تجھے یاد کرنے کے اوپر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم ایمان والوں کو اللہ کا ذکر کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والوں اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذکر میں اللہ کی عبادت کرنا بھی شامل ہے کہ اللہ تو میری مدد فرما تیری عبادت کرنے کے اوپر، اور ذکر کرنے میں اللہ کے احکام کے اوپر زندگی کا گزارنا یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تو میری مدد فرما تیرا احکام کے اوپر زندگی کو گزارنے کے اوپر، وہ شکرک اور تیرا شکر ادا کرنے کے اوپر۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو دین کے اعتبار سے ہو، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمت کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ جب وہ کھانا کھاتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، جب وہ پانی پیتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ جو بھی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمت کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی عبادت کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، یا اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے کے اوپر، یا اللہ تو میری مدد فرما تیرا شکر ادا کرنے کے اوپر۔ وحسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں اخلاص و للہیت بھی شامل ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ہمارا عمل بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہماری نیت لوگوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، تو پھر ہمارا عمل بھی لوگوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ایک بہترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ تم عمل کرتے ہو۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اور حسن عبادت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر کریں، آپ کی تعلیمات کے اوپر کریں۔ یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو ایک ہے ایمان کا زبانی شکر، ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ایک ہے ایمان کا حقیقی شکر۔ ایمان کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے اوپر، دین کے تقاضے کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ حقیقی شکر ہے، اور اسی کا مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ہم ایمان والوں سے فرمایا ہے، ہم ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہ ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، کسی مشرک سے، کسی کفار سے، کسی یہود و نصارہ سے خطاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو خطاب دیا ہے، ایک خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو۔ تو یہ خطاب یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام کا ایک معنی اطاعت کا بھی ہے، فرما برداری کا بھی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو کسی کا مطیع بنا دیں، ہم اپنے آپ کو کسی کا فرما بردار بنا دیں، جو وہ کہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اب اسلام کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ملے تو ایک ایمان والے کا کام یہ ہے، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم کو سنے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ یہی لفظ اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صافات میں استعمال فرمایا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ قربانی کے ایام میں ہم اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں ہمارے علماء کرام سے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی جو منظر کشی کی ہے، فلما بلغ معه السعي، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ اپنے والد کے ساتھ دوڑنے لگے، جب بڑے ہو گئے، شعور آ گیا ان کے پاس، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، فانظر ماذا ترى، کہ تیری کیا رائے ہے،
تیری کیا بات ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے اس کے اوپر؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو حکم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اسے کر گزریے، آپ اسے پورا کر دیجیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم کو مانا اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ پھر قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے فلما اسلما، کہ دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ یہ ہے اسلام۔ اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، چاہے دنیا اسلامی احکامات کے اوپر اعتراض کرتے رہے، چاہے دنیا اسلامی احکامات کے اوپر اشکالات کرتے رہے، لیکن ہم مسلمان کا کام ہے ہمارا دل اسلامی احکام کے اوپر شرح صدر ہونا چاہیے، ہمارا دل اللہ کے احکام کے اوپر مطمئن ہونے چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے، ہم ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم کو مانے اور اللہ کے حکم کی تابع داری کرے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے۔ ہمارا یہ کہنا ہو آمنا و صدقنا، کہ ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو اپنی زندگی کو گزارا ہے، اسی نہج کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی تعریف کی کہ انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی کہ اللہ کا حکم کتنا بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، جب تمہارے سامنے اللہ کا حکم ہو تو تمہارا یہ کہنا ہو سمعنا و اطعنا۔ تو صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا، تو پھر قرآن نے اس کی مدح کی وقالوا سمعنا و اطعنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کہ جب بھی اللہ کا حکم آیا ان کے سامنے انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ شراب کی حرمت کا جو واقعہ ہے مشہور واقعہ ہے، ہم اس کو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو شراب کو جو حرام کیا ہے بتدریج حرام کیا، پہلا حکم دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تو اکثر صحابہ کرام نے اس حکم کو چھوڑ کر شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پر دعوت تھی۔ دعوت کے بعد صحابہ کرام نے شراب کو پیا، پھر نماز کا وقت آ گیا، ایک صحابی نے نماز کو پڑھایا اور سورہ کافرون میں انہوں نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کے بارے میں تیسرا حکم نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ تم شراب کو چھوڑ دو، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو حال تھا اس وقت، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں شراب تھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے شراب کو پھینک دیا، جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے اپنے منہ سے شراب کو نکال دیا، اور شراب مدینہ کی گلیوں کے اندر پانی کی طرح بہنے لگی۔ جس طرح بارش کی وجہ سے پانی بہتا ہے، اسی طرح مدینہ کی گلیوں کے اندر اللہ کا یہ حکم سن کر شراب مدینہ کی گلیوں کے اندر پانی کی طرح بہنے لگی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت، یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے،
فرماتی ہے کہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ جو شخص دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتے ہیں. جو یہ 12 رکعتیں ہیں جن کو ہم سنت مؤکدہ سے تعبیر کرتے ہیں، 2 رکعت فجر سے پہلے کی، 4 رکعت ظہر سے پہلے کی، 2 رکعت ظہر کے بعد کی، 2 رکعت مغرب کی بعد کی اور 2 رکعت عشاء کی بعد کی. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا. انہوں نے سنا، اس کے اوپر عمل کیا. بے شمار واقعات ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جس کو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شاہی محل کے اندر کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. تو آپ کا غلام جو پاس کھڑا تھا اس نے تعجب سے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ یہاں کے جو شرفاء ہیں، یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، وہ اس طرح کھانا نہیں کھاتے. اگر آپ اس طرح یہاں پر کھانا کھائیں گے تو لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت جواب دیا تھا، ہمیں چاہیے کہ اس جواب کو ہم اپنے دل کے اوپر نقش کر لیں، بٹھا لیں. فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں؟ تو آج بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کے اوپر اللہ تعالی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تحقیق کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، جس نے اللہ اور اس کے رسول تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شمار آیتیں ہیں اس سلسلے میں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا جو شان نزول ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس آیت کے شان نزول کو بیان کروں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو ان کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے اس واقعے کو سنایا تھا. میں اس لیے اس واقعے کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر پڑی. تو پہلا جملہ جو میرا تھا آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر بے ساختہ میں نے کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور پہلی بات جو میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، آپ اس وقت لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ. اس کی تشریحات ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں.
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تدخلوا الجنة بسلام اور تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کے اوپر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، میں نے دو بات کہی، ایک ہم اپنی زبان سے شکر ادا کریں، دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ہم ایمان کی نعمت کے اوپر ایمان کا حقیقی شکر ادا کریں، اور ایمان کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دین دیا ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے اس دین کے اوپر ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور اس دین کے اوپر ہم مریں۔ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو ذکر کیا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، تو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ ہم اس کے اوپر ثابت قدمی کی بھی دعا کریں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اس دعا کو بھی پڑھیں۔ قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور ہمیں اپنے طرف سے رحمت عطا کیجیے، ایمان اور ہدایت کے اندر ہمیں آگے بڑھائیے، آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ اور یہ دعا ہم آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آخرت میں ہمیں پوچھنا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ رب تو قیامت کے دن لوگوں کو اٹھانے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، قیامت آنے والی ہے، آخرت میں ہمیں اٹھنا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کے در حالت وہ مومن ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔